بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 14، غسل حیض کا بیان۔ حدیث نمبر 315، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ انصار کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں حیض کا غسل کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لو اور اس سے پاکی حاصل کرو۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیا دامن گیر ہوئی اور آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، یا فرمایا، اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ باب نمبر 15، غسل حیض کے وقت عورت کا بالوں میں کنگھی کرنا۔ حدیث نمبر 316، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتمہ کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہیں حیض آ گیا ہے اور شب عرفہ تک پاک نہ ہو سکی۔ تب انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر تمتمہ کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا سر کھول کر کنگھی کر لو اور اپنے عمرے کے اعمال کو موقوف کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے سب محسب میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنعیم سے عمرہ کرا لائے۔ باب نمبر 16، غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنا۔ حدیث نمبر 317، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ہلال جی الحجہ کے قریب حج کے لیے روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور خود میں اگر ہدی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے ہی کا احرام باندھتا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا، اور میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مجھے عرفے کا دن بحالت حیض آیا، چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، عمرہ ترک کر دو اور سر کے بال کھول کر کنگھی کر لو، پھر حج کا احرام باندھ لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب وادی محسب میں پڑاؤ کی رات آئی تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ میں ان کے ساتھ تنعیم تک گئی اور وہاں سے فوت شدہ عمرے کی جگہ دوسرا احرام باندھا۔ حسام راوی کہتے ہیں کہ ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ ہی دینا پڑا۔ باب نمبر 17، مخلقات وغیر مخلقات کا بیان۔ حدیث نمبر 318، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو عرض کرتا ہے، اے پروردگار، رحم مادر میں یہ نطفہ ہے، اے رب یہ علقہ یعنی خون پچتا ہو گیا، اے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی خلقت کو مکمل کر دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، پھر اس کا رزق اور عمر کس قدر ہے، یہ تمام باتیں فرشتے کی طرف سے رحم مادر ہی میں لکھ دی جاتی ہیں۔ باب نمبر 18، حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے۔ حدیث نمبر 319، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ
حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم میں سے کسی نے عمرے کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا۔ جب ہم مکہ مکرمہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی کا جانور ساتھ لایا ہے تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوگا، اور جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے اسے اپنے حج کو پورا کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے حیض آ گیا اور یوم عرفہ تک اسی حالت میں رہی، چونکہ میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول کر کنگھی کر لوں، پھر حج کا احرام باندھ لوں اور عمرے کو ترک کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا تاکہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے ترک کردہ عمرے کے بدلے تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ باب نمبر 19، حیض کی آمد اور ختم ہونے کا بیان۔ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی بھیجتی جس میں زردی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے فرماتی، جلدی نہ کرو تاکہ چونے کی طرح سفیدی دیکھو۔ اس سے مراد حیض کی پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں درمیان رات چراغ منگوا کر طاہر دیکھتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا، پہلے عورتیں صحابیات ایسا نہ کرتی تھی اور انہوں نے اسے معیوب خیال کیا۔ حدیث نمبر 320۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضے کا عارضہ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ رگ کا خون ہے، لہذا جب حیض کی آمد ہو تو نماز ترک کر دو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز ادا کرو۔ باب نمبر 20، حائضہ عورت کا نماز کی قضا ادا نہ کرنا۔ حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، حائضہ نماز چھوڑ دے گی۔ حدیث نمبر 321۔ حضرت معاذہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیا وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ادا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تو حرویہ خارزی ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حیض آتا تھا اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باب نمبر 21، حائضہ کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو۔ حدیث نمبر 322۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اس چادر سے نکل آئی، پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور انہیں پہن لیا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، تو آپ نے مجھے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں لے لیا۔ زینب نے کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لے لیتے تھے۔ نیز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ باب نمبر 22، عام کپڑوں کے علاوہ حالت حیض کے لیے الگ لباس بنانا۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے نکل آئی اور حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، تو آپ نے مجھے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔
باب نمبر 23 حائضہ کا عیدین اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونا بشرطیہ وہ عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حدیث نمبر 324 حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم جوان لڑکیوں کو عید کے لیے باہر نکلنے سے منع کیا کرتی تھی۔ ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اس نے اپنی بہن کے واسطے سے یہ حدیث سنائی اور اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 12 غزوات میں شرکت کی تھی اور خود ان کی بہن بھی اپنے شوہر کے ہمراہ 6 غزوات میں شرکت کر چکی تھی۔ اس بہن نے بتایا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری بھی کیا کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو اس کے نماز عید کے لیے باہر نہ جانے میں کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ساتھی کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی چادر کا کچھ حصہ پہنا دے تاکہ وہ مجالس خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی آپ کا ذکر کرتی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ الفاظ ضرور کہتی۔ ہاں میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لڑکیاں پردہ نشین خواتین یا فرمایا پردہ نشین جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں عیدگاہ جائیں اور مجالس خیر نیز مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں میں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا آیا حائضہ بھی شریک ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، کیا حائضہ عورتیں عرفہ میں اور فلاں جگہ نہیں جاتی؟ باب نمبر 24 اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں 3 بار حیض آئے، جب حیض آنے کا امکان ہو تو حیض اور عمل کے متعلق عورتوں کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شریع سے منقول ہے اگر عورت کے گھرانے کا کوئی دیندار فرد گواہی دے کہ اس عورت کو ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آیا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ حضرت عطا نے کہا عورت کے حیض کے دن اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلے ہوتے تھے۔ ابراہیم نخعی نے بھی یہی کہا ہے۔ حضرت عطا نے یہ بھی کہا حیض 1 دن سے 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ حضرت معتمر بن سلیمان اپنے باپ سلیمان سے بیان کرتے ہیں انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے بعد 5 دن تک خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا عورتیں اپنے معاملات کے متعلق زیادہ علم رکھتی ہیں۔ حدیث نمبر 325 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں مدتوں پاک نہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دن نماز چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے قبل تمہیں حیض آیا کرتا تھا، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔ باب نمبر 25 ایام حیض کے علاوہ زرد اور خاک ستری رطوبت کا آنا۔ حدیث نمبر 326 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم زرد اور خاک ستری رنگ کی رطوبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ باب نمبر 26 استحاضے کی رگ کا بیان۔ حدیث نمبر 327 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جوزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ رگ کا خون ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ باب نمبر 27 طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا۔
حدیث نمبر 328۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ ہمیں مدینہ جانے سے باز رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ رخصت سفر باندھے۔ حدیث نمبر 329۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر حائضہ کو عذر حیض شروع ہو جائے تو وہ طواف وداع کے بغیر مکے سے روانہ ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 330۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلے اس حالت میں مکے سے واپس ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں یہ فرماتے سنا کہ وہ طواف وداع کے بغیر واپس جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ باب نمبر 28۔ جب مستحاضہ کو خون آنا بند ہو جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا جب خون بند ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ یہ بندش تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس کا شوہر بدرجہ اولا اس کے پاس آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 331۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا، جب حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام گزر جائیں تو خون کو دھو ڈالو اور نماز ادا کرو۔ باب نمبر 29۔ نفاس والی عورت کا جنازہ اور اس کا طریقہ۔ حدیث نمبر 332۔ حضرت شمرہ بن جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت کا جچگی میں انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جنازہ پڑھتے وقت اس کے درمیان کمر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ باب نمبر 30۔ بلا عنوان۔ حدیث نمبر 333۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ حائضہ ہوتی اور نماز نہ پڑھتی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس لیٹی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے رہتے، جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان کے جسم سے لگ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔